الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. صلوات اللہ. الف لام میم. یا لوگوں کا خیال یہ ہے کہ انہیں فقط اتنی سی بات پر چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ یہ کہہ دیں کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا. ایسا ہرگز نہیں ہے. ہم نے ان سے پہلے والوں کو بھی آزمایا ہے اور اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ کون سے افراد ہیں جو اپنے دعوی ایمان میں سچے ہیں اور کون سے لوگ ہیں جن کا دعوی ایمان فقط زبانی ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں. آیات کریمہ کے ذیل میں جو سلسلہ کلام 2 دن پہلے شروع ہوا اور مختلف اذاخانوں میں مختلف اوقات میں انشاءاللہ آخر ماہ سفر تک جاری رہے گا. ان سارے بیانات کا ایک ہی موضوع ہے: ایمان اور امتحان. فی الحال جو مجلسیں یہاں اور بیت الخان میں ہو رہی ہیں ان کی تقسیم یہ ہے کہ اس اذاخانے میں ایمان کے عملی امتحانات کا ذکر کیا جائے گا اور اس اذاخانے میں ایمان کے علمی امتحانات کا تذکرہ کیا جائے گا. کل یہ بات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا اور شاید بہت سے حضرات نہیں بھی تھے، اسے 2 لفظوں میں مکمل کر کے ایک نئے امتحان کا تذکرہ کرنا. اس روئے زمین پر جو سب سے پہلا عملی امتحان ہوا ہے وہ امتحان تھا توبہ بلا گناہ، استغفار بلا معصیت. جناب آدم اس زمین پر آئے، جنت کے رہنے والے پروردگار نے یہاں بھیج دیا. کم سے کم ہمارا آپ کا ایمان اور عقیدہ تو یہی ہے، اور جو صحیح عقیدہ ہے کہ جناب آدم اس دنیا میں آئے تو نہ کوئی گناہ کر کے آئے تھے، نہ کوئی خطا کر کے آئے، نہ کوئی معصیت کر کے آئے. اللہ نے جہاں کے لیے بنایا تھا وہاں آ گئے.
جنت کے لیے بنایا ہی نہیں تھا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین کے لیے بنایا تھا، جہاں کے لیے بنایا وہاں گئے۔ یہ ایک الگ موضوع ہے جو انشاءاللہ سفر کی مجالس میں جب میں انبیاء کرام کے امتحانات کا ذکر کروں گا۔ فی الحال تو عالم بشریت کے عام امتحانات کا تذکرہ ہو رہا ہے، تو بلا کسی گناہ، بلا کسی معصیت، بلا خطا خطا کے آدم اس دنیا میں آ گئے۔ اب ادھر سے اعلان ہوتا آدم اس عارضی جنت سے نکلنے کے بعد اگر مستقل جنت میں آنا چاہتے ہو تو یہ کام نمازوں سے نہیں ہوگا، یہ کام سجدوں سے نہیں ہوگا، یہ کام عبادتوں سے نہیں ہوگا، یہ کام توبہ اور استغفار سے ہوگا۔ پروردگار نے جناب آدم سے کیا کہا؟ توبہ کرو، استغفار کرو۔ اور جناب آدم جیسا معصوم خلیفۃ اللہ وہ مالک سے اتنا بھی نہیں کہتا کاہے کی توبہ، کس بات کا استغفار، میں نے کیا کیا ہے یہی بتا دے، گناہ کیا کیا ہے یہی بتا دے، میں نے کیا غلطی کی ہے، تو نے یہاں بھیج دیا میں چلا آیا، میری کون سی خطا، میں کیوں توبہ کروں، کیوں استغفار کروں؟ لیکن مالک نے حکم دیا، جبریل نے طریقہ بتایا، آدم نے توبہ کی اور عارضی جنت سے نکل کے مستقل جنت تک پہنچ گئے۔ تو عزیزوں میں ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں، میرے بچے اسے یاد رکھیں گے، جب آدم جیسا معصوم تنہا اعمال کے سہارے پلٹ کے جنت میں نہ جا سکا جب تک توبہ درمیان میں نہ آ گئی، تو آپ کو یہ خوش فہمی ہے کہ دو چار اعمال کر لے گے جنت کے مالک ہو جائے۔ جنت حاصل کرنے کا واحد ذریعہ ہے توبہ اور استغفار، چاہے آپ گنہگار ہو چاہے گنہگار نہ ہو۔ یہ صلوات پڑھیں اب چند منٹ آپ کو لینا چاہتا ہوں اس سلسلے میں بات کو مکمل کرنے کے لیے۔ اس میں ساری غلط فہمی جو ہمارے پاس ہے اور ہمارے ذہنوں میں پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں توبہ و استغفار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی نے گناہ کیا، خطا کی، غلطی کی، بعد میں معافی مانگی، یہی کل توبہ ہے، یہی کل استغفار ہے۔ حالانکہ اگر آپ ذرا غور کریں، خود اپنی زندگی پر غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ توبہ، استغفار یا معافی یہ نتیجہ گناہ نہیں ہے، یہ در حقیقت نتیجہ معرفت ہے، یہ نتیجہ ہے احساس عظمت کا۔ جب انسان کے ذہن میں کسی کی عظمت کا احساس پیدا ہو جاتا ہے تو انسان بلا کسی گناہ کی معافی مانگتا ہے، اور اگر احساس عظمت نہیں پیدا ہوتا تو گناہ کر کے بھی معافی نہیں مانگتا۔ آپ نے کسی بچے کو ڈانٹ دیا کسی بات پر، اچھا یا برا، میں نے دیکھا کہ بچہ رو رہا، میں نے کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہلے کچھ نہیں، ہم خالی یہاں چائے رکھی ہوئی تو اٹھا کے پی رہے تھے، ایک بزرگوار کو جلال آ گیا، نالائق ہو، بدتمیز ہو، بےہودے ہو، کس گود میں پلے ہو، کس باپ کے بیٹے ہو۔ بھئی یہی مواقع ہوتے ہیں آدمی کو شخصیت جتانے کے۔ اب یہ کون حماقت کرے گا کہ پہلے اپنی چائے بانٹے اس کے بعد ڈانٹے؟ جب دوسرے کی چائے پہ یہ کام ہو سکتا ہے، اپنی عظمت کے اظہار پر اپنے پیسہ کیوں خرچ کرے گا؟ لہذا ڈانٹ دیا۔ جب میں نے دیکھا واقعی بلا خطا ہے تو میں نے کہا بزرگوار معاف فرمائیے گا، آپ بزرگ عمر کے اعتبار سے، اور عمر کے اعتبار سے بزرگ ہونے کا ایک مطلب امام سجاد نے یہ فرمایا ہے کہ آپ کو گناہ کرنے کا زیادہ وقت ملا ہے۔ کاش انسانی حقیقتوں کو پہچانا۔ یہ مجالس جس امام مخدوم کی یاد سے تعلق رکھتی ہیں، اس امام مخدوم کا، امام سجاد کا فلسفہ حیات یہ تھا جو ہمارے حوالے کیا کہ اگر تم عمر میں کسی سے بڑے ہو تو تمہیں یہ خیال نہ پیدا ہو جائے کہ ہم بڑے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے برابر کا کوئی نہیں ہے۔ تمہارے بڑے ہونے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ تمہیں گناہ کرنے کا زیادہ وقت ملا ہے، ہو سکتا ہے تم بڑے ہو تو بڑے گنہگار بھی ہو۔ یہی خیال کیوں پیدا ہو کہ ہم بڑے ہیں، اس کا مطلب نمازیں زیادہ پڑھی ہیں، روزے زیادہ رکھے ہیں، کار خیر زیادہ کیا ہے، قرآن زیادہ پڑھا، مجلسیں زیادہ کی ہیں۔ بڑے ہونے کا ایک مطلب یہ بھی تو ہے کہ جہاں کار خیر زیادہ کیا وہاں گناہ بھی۔ آپ کا حال تو مجھے نہیں معلوم ہے، میں اپنا حساب جب لگاتا ہوں تو اندازہ ہوتا ہے کہ ایک مطلب یہ بھی نہیں، یہی مطلب۔ ہماری عمریں جب بڑھتی جاتی ہیں، زندگیاں آگے بڑھتی جاتی ہیں تو ہمارے پاس سوائے گناہ کے کوئی کام ہی نہیں رہ جاتا ہے۔
جتنا قبر سے قریب تر ہوتے ہیں اتنے ہی اعمال سے دور تر ہوتے ہیں. خیر، تو میں یہ گزارش کر رہا تھا، میں نے ان کو سمجھایا چلیے آپ عمر میں بڑے صحیح، بزرگ صحیح، لیکن آپ نے بلا وجہ ڈانٹا ہے، لہذا آپ کو چاہیے کہ بچے سے معافی مانگ لیں. کہ ماشاء اللہ مولانا، اگر یہی اخلاق آپ سکھائیں گے، اگر ایسے ہی آپ بوڑھوں سے، بزرگوں سے، بچوں کے سامنے معافی منگوائیں گے تو سوچئے بچے کتنے بدتمیز نکلیں گے، وہ بھی یہاں کے ماحول میں. میں نے کہا پریشان ہو، کچھ زیادہ بدتمیز نہیں نکلیں گے، آپ تو برابر بھی نہ ہوں گے. بھئی اگر غلطی کرنا کوئی بدتمیزی ہے تو پہلے تو آپ ہی بدتمیز ہیں. جو بلا خطا کے غریب کو ڈانٹ رہے تھے، تو ظاہر جو اس درخت کے سائے میں انگور کی بیل چڑھے گی وہ جیسی ہوگی معلوم. آپ نے اپنے گریبان میں منہ ڈال کے اپنے کو نہیں دیکھا ہے، خالی نئی نسل کو دیکھ رہے ہیں. آج کل کے بچے بہت بدتمیز ہو گئے، بہت نالائق ہو گئے ہیں. جیسے معلوم ہوتا آپ جس زمانے میں تھے اس زمانے میں سلمان ابو ذر کی کلاس فیلو تھے آپ. بوڑھے ہو گئے، حافظہ کمزور ہو گیا، اپنی جوانی بھی بھول گئے تو بچپنا کیا یاد رہے گا. ورنہ اگر حافظہ مضبوط ہوتا تو اس لہجے میں کبھی بات نہ کرتا. تو چونکہ یہ خیال ہے کہ ہم بڑے ہیں، یہ چھوٹا ہے، لہذا بڑا چھوٹے کے سامنے چاہے گناہ کرے، چاہے برا کرے، مگر معافی نہیں مانگے گا. میرے الفاظ کو یاد رکھیے گا، میں وہ زبان بولتا ہوں جو میرے بچے سمجھیں. اگر دو چار لفظیں کہیں پڑھ لی ہیں تو اس کو سنا کے فائدہ کیا ہوگا؟ خالی لوگوں کا وقت ضائع کرنا اگر نہ سمجھ سکے ہمارے بچے. تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ فقط یہ احساس پیدا ہو گیا کہ ہم بڑے ہیں، یہ بچہ ہے، لہذا معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں، اگرچہ جانتے ہیں کہ غلطی کی ہے. اور بعد میں چپکے سے الگ جا کے ہم سے کہا کہ مولانا یہ تو صحیح فرما رہے ہیں کہ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے نہیں ڈانٹنا چاہیے تھا، مگر دیکھیے آپ کوئی بچے کے سامنے مجھ سے نہیں کہنا چاہیے تھا کہ معافی مانگ لیجیے. یعنی پھر وہی بڑائی، پھر وہی بزرگی کا احساس، پھر وہی عقل، پھر وہی غرور. ارے بھائی جب احساس پیدا ہو گیا کہ غلطی ہے تو جس کی غلطی اس سے معافی مانگو. مجھ سے الگ گوشے میں جا کے کہنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ نہ خدا معاف کرے گا نہ رسول معاف کرے گا. اس لیے کہ حق العباد تو وہ ہے کہ جب تک بندہ معاف نہ کرے، خدا معاف نہیں کرتا، تو میں کونے میں جا کے آپ کو کیا معاف کر دوں گا؟ میرے ہاتھ میں نہ کوئی جنت ہے نہ کوئی جہنم ہے. اور اگر کہیں میرے ہاتھ میں ہوتا تو جہنم میں سب کو ڈال دیتا، جنت میں اکیلا رہتا. لیکن سب تو کرم پروردگار کے اختیار میں ہے، لہذا گنہگاروں کو بھی جنت میں جگہ دے دیتا ہے. ورنہ ہم جیسے ذلیل لوگوں کے اختیار میں ہوتا تو جو کچھ ہمارے اختیار میں اس کا ہاتھ تو آپ دیکھتے ہی ہیں کہ اپنے علاوہ کسی کی جگہ نہیں. اور ہمارے نہیں، اس جملے کو آپ پہچانو، میں گزارش کر رہا ہوں. یعنی جب اپنی بڑائی کا احساس پیدا ہوتا ہے تو خطا کرنے کے بعد ہی معافی نہیں مانگتا ہے. اب اسی مثال کو الٹ دیے. ایک بزرگ نے کہا مولانا آپ کی مجلس بہت پسند آئی. میں نے کہا چلیے الحمدللہ، بزرگ ہونے کے بعد بھی اتنی نہ سمجھ رہے گے. لہذا میں چاہتا ہوں کل غریب خانے پر آپ تشریف لے آئیں اور ایک پہلی چائے پی لیں. میں نے کہا آپ بلا تو رہے مگر سمجھ کے بلائیے گا. میں اپنے گھر کا نہ حقیر نہ فقیر، میرے گھر میں کھانے کو ہے، لہذا کہ بلائیے گا تو کچھ سمجھ کے بلائیے گا. کہ ہاں آپ تشریف لے آئیے. اب بیچارے کو یہ احساس پیدا ہو گیا کہ جناب مولانا قبلہ کعبہ مکہ مدینہ جو بھی ان کو بلایا ہے، لہذا انتظام بھی ان کے شایع نشان ہونا چاہیے. اب اگر غریب کے گھر میں پلیٹ نہیں ہے تو محلے سے مانگ کے لے آیا، اور پیالی نہیں تو ہمسائے سے لے کے آیا، اور ان کو بلا لیا ذرا آپ تشریف لے آئیے گا، سنا کہ آپ کباب اچھے بناتی ہیں، اور آپ آ جائیے گا آپ کے پراٹھے اچھے بناتے ہیں. سارے محلے کو اکٹھا کر لیا، سارا انتظام کر لیا، میں آ گیا. اور سب دیکھنے کے بعد بھی میں نے معافی مانگ لی، معاف فرمائیے گا میں نہیں کھا سکتا ہوں، یہ تو آپ نے پراٹھے بنائے چکنا، میں کھاتا نہیں ہوں، بغیر کھائے تو گلے کا یہ حال ہے. بہرحال آپ نے جو کچھ کیا خدا کو جزائے خیر دے، انشاءاللہ آپ کو اجر و ثواب تو مل ہی جائے گا. بہرحال میں نے 2 لقمے کھائے تو چلنے لگا. کہ مولانا معاف فرمائیے کچھ کر نہ سکا. میں نے کہا کیا کریں گے؟ سارے محلے کی کراکری اٹھا کے لے آئے، سارے محلے کے خواتین کو بلا کے لے آئے، خالی پراٹھا کباب بنائے. اور آپ کیا کریں گے؟ آپ نے اپنے امکانات سے زیادہ کیا ہے. بھئی یہی ایک لفظ عزیز ہو. ہر آدمی اپنے امکان پر جو اس کے گھر میں ہو سکتا ہے، چاہے مٹی کی پیالی ہو چاہے چینی کی پیالی ہو، لا کے رکھ دیا. جو اس کے گھر کی خاتون نے جو بنا سکتی بنا دیا، قصہ ختم ہو گیا.
کسی دعوت کے معنی یہ نہیں کہ محلے والوں کا احسان بھی لے لیا جائے، محلے والوں کا سامان بھی لے لیا جائے، مگر آپ نے سب کچھ کر دیا، آپ نے اپنی حیثیت سے کہیں زیادہ کیا۔ اب آپ کاہے کی معافی مانگ رہے ہیں؟ کہ مولانا یہ احساس تڑپا رہا ہے کہ اپنی حیثیت سے زیادہ کیا مگر آپ کی حیثیت سے کم کیا۔ واہ 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 واہ، صلوات اور محمد۔ اب آپ نے دونوں کا فرق پہچان لیا۔ انہوں نے بچے کو ڈانٹ کے غلطی کی تھی مگر معافی نہیں مانگی، کیوں؟ اس لیے کہ اپنی بڑائی کا احساس تھا۔ انہوں نے بیچارے نے جان دے دی، اس کے بعد بھی کہتے معاف فرمائیے گا، کچھ نہ کر سکا، اس لیے کہ انہیں میری بڑائی کا احساس ہے۔ ان دو الفاظ کو میرے عزیز بچے یاد رکھیں، انہیں اپنی بڑائی کا احساس تھا تو گناہ کر کے بھی معافی نہیں مانگی، انہیں میری بڑائی کا احساس ہے، بغیر گناہ کیے معافی مانگ رہے ہیں۔ اب آپ کو اندازہ ہوا کہ معافی گناہ سے نہیں پیدا ہوتی، معافی احساس عظمت سے پیدا ہوتی۔ تو جن کے پاس انانیت ہے، تکبر ہے، غرور ہے، جو اپنے کو بھی کچھ سمجھتے ہیں، وہ 2 رکعت نماز پڑھ کے سمجھتے ہیں خدا رسول پہ احسان کر دیا، اور جنہیں خدا کی عظمت کا احساس ہے وہ زندگی میں سجدے ہی کرتے رہتے ہیں، آتے ہیں تو سجدہ کر کے، جاتے ہیں تو سجدہ کر کے، مگر پھر کہتے ہیں خدایا معاف کرنا، کچھ کر نہ سکا۔ صلوات پڑھے اس کے بعد بھی کہتے ہیں پروردگار میں کچھ کر نہ سکا، ما عرفناک حق معرفتی، جو معرفت کا حق تھا وہ ادا نہ ہو سکا، وہ ما عبدناک حق عبادتی، اور جو عبادت کا حق تھا وہ بھی ادا نہ ہو سکا۔ اب اس سے زیادہ کیا کریں گے؟ آپ نے تو اتنی عبادت کی ہے کہ آپ کی ایک ضربت عبادت ثقلین پر بھاری ہو، مگر بندے کا جواب کیا ہے؟ بے شک مالک نے میری ایک ضربت کو عبادت ثقلین پر بھاری بنا دیا ہے، مگر بالآخر ضربت بھی بندے کی، ثقلین بھی بندے ہی ہیں۔ نہیں توجہ کیا؟ کاش اس لوگ کو بھی آپ پہچانے، جو صاحب ضربت ہے وہ بھی ایک بندے خدا ہے، اور جن ثقلین پر جن و انس کی عبادت پر بھاری ہے وہ بھی سب مخلوقات ہی تو ہے۔ بالآخر عظمت بھی حاصل ہے تو مخلوقات ہی کے درمیان ہے، خالق کے مقابلے میں بندے کی کوئی عظمت نہیں، کوئی عظمت نہیں۔ اور بہرحال آپ متوجہ ہیں، اس لیے ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں، اور علی سے زیادہ یہ احساس کس کو پیدا ہوگا؟ اس لیے کہ میں اپنے گھر سے چاقو لے کے آیا ہوتا، میں بازار سے چاقو خرید کے لایا ہوتا اور چاقو کی تیزی دکھلا دیتا تو کہتا یہ میرا کارنامہ ہے۔ مشکل تو یہ ہے کہ بندہ یہ کیسے کہے گا جس ذوالفقار کی ضرورت ہے وہ بھی تو وہیں سے آئی ہے۔ صلوات بندہ یوں ہی متواضع ہے، یوں ہی خاکسار ہے، یوں ہی ابو تراب ہے، اور اس کے بعد جس تلوار کی ضربت عبادت ثقلین پر بھاری ہے وہ بھی وہی کی ہے۔ اس مقام پہ تو ہم جیسوں کو بولنے کا حق نہیں ہے کہ اگر ہم کہیں تیری راہ میں تلوار چلائی ہے، مالک پلٹ کے مجھے آئی کہاں سے؟ یہ تو ہم بھی نہیں بول سکتے سجائے کہ وہ جو اللہ کے معرفت بندے ہیں جو واقعی عظمت پروردگار کو پہچانتے تھے، یہ عظمت پروردگار کا احساس تھا جو توبہ اور استغفار پر ہر وقت آمادہ کرتا تھا۔ اور یہاں تک جب میں آپ کو لے آیا ہوں تو ایک جملہ گزارش کروں، اس سے فضائل کا پورا باب آپ کو سمجھ لیں گے، اس لیے کہ یہاں تفصیلات میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی، الحمدللہ سارے مسائل سب کی نگاہ کے سامنے ہیں۔ اور کیا تو جیسے ہی صاحب خانہ نے کہا کہ مولانا معاف فرمائیے گا، کوئی خدمت نہ ہو سکی، میں کچھ کر نہ سکا، اس لیے انہیں احساس ہے کہ جو کچھ میں نے کیا مولانا کے شایع نشان نہیں تھا، تو یہ ان کی شرافت کا تقاضا تھا کہ سب کچھ کر کے یہ کہا کہ کچھ کر نہ سکا۔ توجہ کریں، اب میرے کرم یا میری شرافت کا تقاضا کیا ہے کہ ان کا دل رکھنے کے لیے، انہیں مطمئن کرنے کے لیے کہ بہت کیا، اب میں نے ایک ایک آئٹم کی تعریف شروع کی۔ ارے بھائی آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ فرمانے کے کچھ نہ کر سکا، ایسے پراٹھے کہیں دیکھے نہیں، ایسے کباب کہیں کھائے نہیں، ایسی کراکری کہیں دیکھی نہیں ہے، اب میرا فرض ہے کہ ایک ایک آئٹم کی تعریف کرتا رہوں، اس لیے کہ وہ میرے سامنے متواضع ہے، میری عظمت کا احساس رکھتا ہے۔
توجہ کیا آپ نے؟ اس کا مطلب یہ ہے جب بندے کی شرافت اب اس کی عظمت کے احساس میں اپنے کو بالکل خاکسار بنا کے پیش کرتی ہے تو اس کے کرم کا تقاضا یہ کہ جو بھی کیا ہے سجدے کی الگ تعریف کرے، رکوع کی الگ تعریف کرے، نماز کی الگ تعریف کرے، انوچی کی الگ تعریف کرے، تلوار کی الگ تعریف کرے، ہر عمل کی تعریف کرے۔ وہ تیرا کمال تھا، یہ میرا کرم ہے۔ اس مالک کی مولا کائنات سے نہ کوئی رشتہ داری ہے، نہ مولا کائنات کی پروردگار سے کوئی رشتہ داری ہے۔ یہ تو بندے کا اپنا کمال کردار ہوتا ہے، جس میں کمال کردار پیدا ہو جائے مالک کی طرف سے حوصلہ افزائی، قلب دانی، عزت افزائی میں کوئی کمی نہیں، بشرط یہ کہ جو کچھ کیا ہے اس کو مختصر ہی سمجھیں، اور اگر کچھ نہ سمجھیں تو یہ زیادہ بڑا کمال ہے، وہ تو ہم میں پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ کمی سمجھے وہی بڑی بات ہے۔ غور کیا آپ نے؟ تو سب سے بڑا پہلا امتحان جو اس روئے زمین پر انسانیت کا ہوا وہ امتحان تھا استغفار بلا گناہ، توبہ بلا معصیت۔ اور جناب آدم نے توبہ کی، جناب آدم نے استغفار کیا، اور بالآخر جناب آدم اس عارضی جنت سے نکل کے آئے تھے جو اسی زمین پر تھی، اور پلٹ کے اس جنت میں پہنچ گئے جس کی آرزو میں ابھی تک ہم آپ مبتلا ہیں یا پریشان ہیں۔ یہ میں نے دو لفظیں الگ الگ کہی، مبتلا سب ہیں، پریشان سب نہیں ہیں۔ جنت کی آرزو میں مبتلا سب ہیں، پریشان سب نہیں ہیں، اس لیے کہ پریشان ہوتے تو رات کو سو نہ جاتے۔ جو پریشان ہوتا ہے اسے رات کو نیند نہیں آتی، وہ بے چین رہتا ہے، اسے فکر رہتی ہے۔ قربان جائیے مولا کائنات نے کیا حسین جملہ ارشاد فرمایا۔ اب کہ یہ درمیان میں ایک ایڈورٹائز بھی ہوتا ہے نیوز کے درمیان، اگر بچوں کو نہیں معلوم ہے تو نہج البلاغہ ترجمہ شرح جو میں نے بھی تازہ اسی مہینے میں شائع کی ہے وہ موجود ہے، اس کو دیکھ لیجئے گا، مولا کائنات کے ارشاد کرام میں، تو آپ کو عظمت کلام علی کا بھی اندازہ ہو جائے گا۔ عجب فقرہ کیا تم ہے، لم ارا مطلوبا کالجنہ نا مطالبها ولم ارا مرغوبا کالنار نا محاربها۔ میں نے کوئی مطلوب، کوئی معشوق جنت جیسا نہیں دیکھا جس کے سارے عاشق سو رہے ہیں، اور میں نے کوئی ہولناک شے جہنم جیسی نہیں دیکھی جس سے سب ڈرنے والے مطمئن ہیں۔ جس کو کسی محبوب کی طلب ہوتی ہے وہ چین سے سوتا نہیں ہے، اس کی رضا کے لیے کام کرتا ہے، اسے خوش کرنے کے لیے کام کرتا ہے، اسے حاصل کرنے کے لیے محنت مشقت کرتا ہے۔ یہ جنتی اکیلا معشوق ہے، عاشق سب ہے، چاہنے والے سب ہیں، فکر کسی کو نہیں ہے، سوتے رہیں گے، آرام کرتے رہیں گے، دفتر میں بیٹھے رہیں گے، وہ خود ہی چلی جائے گی۔ ایسا کچھ نہیں ہونے والا، نہیں ہونے والا، اور ہونے والا بھی ہے، ایسا بھی نہیں کہ نہیں ہونے والا۔ اس لوگ پر توجہ فرما لیجیے گا، آپ حضرات بہتر جانتے ہیں۔ یہ تو میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں اپنے بچوں سے کہ اس خیال میں نہ رہنا کہ تم سوتے رہ جاؤ گے وہ آ جائے گی۔ جو سوتا رہ جائے، غافل رہ جائے، اس کے پاس نہیں آتی ہے۔ ہاں اگر بیدار ہوشیار رہے تو آتی بھی ہے۔ ہر ایک کو جانا نہیں پڑتا جنت کے لیے، جنت آتی بھی ہے، مگر شرط ہے کہ ہوشیار رہے، بیدار رہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے ان کو بھی دیکھا جو جنت کے لیے دوڑ رہے تھے، اور اسے بھی دیکھا جو مطمئن کھڑا ہوا تھا، مگر اس لیے مطمئن نہیں تھا کہ بے عمل تھا، اس لیے کہ اتنا کر چکا ہے کہ استحقاق جنت نہیں بلکہ اشتیاق جنت کی منزل پر آ گیا۔ حضور نے فرما دیا کہ 4 افراد ایسے جن کی مشتاق جنت ہے، جن میں سے ایک سلمان بھی ہے۔ جب جنت مشتاق ہے تو سلمان کو کیا پریشانی ہے؟ یہ فی الحال میرے موضوع میں شامل نہیں ہے، تو میں یہ گزارش کر رہا تھا، یہ پہلا امتحان تھا عالم انسانیت کا جس سے آدمیت پہچانی گئی۔ کیا کہیں آدمیت کی پہچان ہے بغیر گناہ کیے توبہ کرنا، احساس عظمت کے بعد استغفار کرنا، یہ آدمیت کی پہچان ہے۔ اب ہر آدمی کو حساب لگانا پڑے گا، اور اگر آپ کے ذہن حاضر ہیں تو میں جملہ کہہ دوں، آدم نے کوئی گناہ نہیں کیا، کوئی خطا نہیں کی، کوئی غلطی نہیں کی، اور اس کے بعد انی تبت الیک،
پروردگار میں توبہ کر رہا ہوں، خدایا میں استغفار کر رہا ہوں، خدایا میں معافی مانگ رہا ہوں، اور وہ بے ایمان خدا نے کہا سجدہ کر، سجدہ نہیں کیا، معصیت کی، گناہ کیا، نافرمانی کی، پروردگار نے کہا معافی مانگ لے، کہا یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ ارے کتنے سال گزر گئے اس قصہ آدم کو، اور آج تک کم زندہ تو ہے، لیکن آج تک معافی مانگنے کی توفیق ہوئی نہیں ہوئی۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ پہلے دن دو منظر دیکھے، کاش یہ لوگ میرے بچوں کو یاد رہ جائے، پہلے دن دو منظر دیکھے، آدمیت کا منظر تھا بلا گناہ توبہ کرنا، شیطانت کا منظر تھا گناہ کر کے بھی توبہ نہ کرنا۔ اب اسلام نے سب کو دو راہیں پر کھڑا کر دیا ہے، چاہے آدمی ہو جاؤ چاہے ابلیس ہو جاؤ۔ اگر حوصلہ استغفار کا پیدا ہو جائے تو آدمی کہے جاؤ گے، غرور پیدا ہو جائے تو ابلیس ہو سکتے ہو، اولاد آدم نہیں ہو سکتے۔ ایک صلوات صلوات پڑھے محمد۔ میں بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں جلدی اس لیے کہ 3-4 دن کے اندر اس موضوع کو مکمل کرنا ہے۔ یہ پہلا امتحان تھا۔ دوسرا امتحان جو اس روئے زمین پر ہوا وہ معصوم کا امتحان تھا۔ اب یہ زمین پر دوسرا امتحان جو غیر معصوم کا ہوا، اس امتحان کا پرچہ کیا تھا؟ اس امتحان کا پرچہ تھا حسد۔ قصے سب آپ کو معلوم ہیں، اور آپ بھئی عادت جانتے ہیں کہ میں قصے اس لیے نہیں پڑھتا ہوں کہ سارا وقت اگر قصے بھی نکل گیا تو باقی میں آپ کو گزارش کروں گا، وہ سب بچوں کو یاد بھی ہے، روزانے سنا کرتے ہیں، کتابوں میں پڑھا کرتے ہیں، کوئی خاص مسئلہ نہیں ہے۔ جناب آدم کے دو بیٹے ہیں اور دونوں کے درمیان ایک مسئلہ پیدا ہو گیا، کس کی قربانی خدا کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ جو اللہ کا نیک بندہ ہوگا وہ خدا کی بارگاہ میں مقرب ہوگا۔ آپ کو پریشانی کیا ہے؟ یہ طے کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ کون خدا کی بارگاہ میں کتنا اونچا ہے، کتنا بلند ہے، کتنا مقرب ہے؟ اور جس کی بارگاہ میں جانا وہ خود ہی وہاں فیصلہ کر دے گا۔ لیکن نیت کا پہلا فساد، نیت کا پہلا فساد کہ اگر میدان جیت لیا تو یہی اونچے ہو جائیں گے، یہی سے خرابیاں شروع ہوتی ہیں۔ اگر میدان جیت لیا، خدا نے ہماری قربانی قبول کر لی تو وہاں تو جو کچھ ہوگا ہوگا، جنت میں جو درجہ مل جائے، یہی لوگوں کا اندازہ ہوگا یہ خدا کی بارگاہ میں اتنا مقرب ہے کہ اللہ نے اس کی قربانی کو یہی قبول کر لیا۔ لہذا بھائی چلو دیکھیں خدا کی بارگاہ میں کون زیادہ عزیز ہے، کون زیادہ اونچا ہے۔ اب دیکھیں اپنی اونچائی کو کیسے ثابت کرتے ہیں۔ لہذا چلا اپنی اونچائی کو ثابت کرنے کے لیے، واقعی آپ کو معلوم ہے کہ کوئی اتنی اونچی چیز خدا کے سامنے رکھی جائے، میں وہ لفظ نہیں استعمال کر سکتا ہوں جو اس کے ذہن میں تھی، یعنی اتنی اونچی چیز خدا کی بارگاہ میں رکھ دی جائے کہ مشیت کی نگاہ بھی طمع آمیز ہو جائے، اور ادھر اللہ کے نیک بندہ اس غریب کے پاس جو کچھ تھا اس نے لا کے رکھ دیا۔ یہ ہے۔ اب ادھر سے قربانی کا انتظام ہوا کہ قبول کیسے ہوگی۔ پروردگار عالم نے حابیل کی قربانی کو قبول کر لیا جو بہت معمولی تھی مادی اعتبار سے۔ یہی ایک لفظ عزیزوں جسے ہمیشہ یاد رکھنا ہے۔ حابیل کی قربانی مادی اعتبار سے بہت کمزور، بہت ضعیف، بہت معمولی، اور قابیل کی قربانی بہت اونچی، مگر پروردگار عالم نے اسے قبول کیا، اسے نہیں کیا، اس لیے کہ نگاہ پروردگار میں قبولیت کا معیار مادیت نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ خدا کرے آپ برا نہ مانے، اس لیے کہ ابھی مجھے بہت دنوں رہنا ہے، لیکن جیسے دیکھا کہ مجلس میں مجمع زیادہ ہو گیا، کہلے مولانا آج کل آپ کی ذاکری بہت مقبول ہو گئی ہے۔ وہ آئے مبارکباد دینے کے واسطے، آپ کی مجلسیں، آپ کی ذاکری خطابت ماشاءاللہ بہت مقبول ہے، 500 آگے، 2000 آگے، 4000 آگے، 10,000 آگے۔ یہ کیا ہے؟ یہ مقبولیت کا معیار مادیت کو بنائے ہوئے۔ ارے قابیل مر گیا ہے، سبھی تھوڑی مر گئے ہیں کہ صلوات پڑھے
جب مجھے یہ خیال پیدا ہو گیا مقبولیت کا معیار یہ ہے کہ بہت سے لوگ آگے بڑھ گئے، ارے مومنین آ گئے، یہ مومنین کی محبت ہے، اور مومنین کی محبت سے پہلے پروردگار کا کرم، کیا کہہ رہے ہیں؟ مالک کا کرم ہے کہ اس نے آپ کو ہم سے بدتر نہیں بنایا، ورنہ میں کتنے بڑا کچھ بھی ہوتا کبھی کوئی بھی نہ آتا۔ یہ پروردگار کی مہربانی، مالک کا کرم ہے، اپنی مقبولیت میں کیا رکھا ہوا ہے؟ خالی اس لیے مومنین آ کے بیٹھ گئے اس لیے بہت مقبول ہو گئے، نہیں۔ ایک صاحب نے ایک صاحب مبارکباد دی، آپ کی مجلس تو ضرور قبول ہو جائے گی۔ کہ کیسے معلوم ہے؟ کہ تبرک بہت شاندار ہے، یعنی جب ہم نے قبول کر لیا پروردگار کیسے نہیں کرے گا؟ رضائے خدا کا معیار یہی بزرگوار کو یہ قبول کر لے سمجھو خدا نے قبول کر لیا، یہ رد کر لے سمجھو خدا نے رد کر دیا۔ جو شان نماز کی تھی وہی شان کی بھی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ قبولیت کا معیار مادیت ہے، حالانکہ نگاہ پروردگار میں مادیت معیار نہیں ہے، نگاہ پروردگار میں وہ معیار ہے جس کو سوائے پروردگار کے کوئی نہیں جانتا، حد یہ کہ عمل کرنے والا بھی نہیں جانتا۔ میں نے بہت دقیق بات کہی ہے اور وضاحت کرنے کا وقت بھی نہیں ہے، خدا کرے میرے بچے سمجھ گئے ہوں۔ ہمارے اعمال کے قبول ہونے کا معیار اتنا سنگین اور نازک ہے کہ سوائے خدا کے کوئی نہیں جانتا، حد یہ کہ ہم خود بھی نہیں جانتے۔ ہمیں ہمیشہ یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ جو کام کیا وہ اللہ کے لیے کیا، اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ میں کیا ہے، اس کے پیچھے کیا ہے، کون سا جذبہ ہے، کون سا خیال ہے، ہمیں خود ہی ہوش نہیں رہتا ہے۔ یہ وجہ کتنے ایسے ہوں گے جو میدان حشر میں گئے سمجھے کہ ہم پورا ذخیرہ لے کے آئے ہیں ثواب کا اور اعمال خیر کا، وہاں جب پہنچے معلوم کچھ بھی نہیں۔ بلکہ میں نے حدیث میں دیکھا کہ لوگ آئیں گے تو پروردگار عالم فرشتے کو حکم دے گا ان کو لے جاؤ فلاں صاحب کے پاس۔ خدا ہے وہاں کہاں؟ کہاں لے جاؤ ان کے پاس لے جاؤ۔ ارے مالک کہاں مجھے بھیج رہا ہے؟ کہا وہ انہی کے پاس جن کے لیے کیا تھا، جن کو خوش کرنے کے لیے، جن کو دکھانے کے لیے عمل کیا تھا، جاؤ انہی سے ثواب لے لو۔ خود آیا ان کے پاس، بیچارے کے پاس یار رکھا ہی کیا ہے جو وہ دیں گے؟ کہا یہ وہی سوچ لیا ہوتا، یہ دنیا میں سوچ لیا ہوتا کہ محشر میں کسی کے پاس کچھ نہیں رکھا، جو کچھ ایسا میرے ہی پاس رکھا ہے، تو جب میرے ہی پاس ہے تو عمل میرے لیے کیا ہوتا، ان کے لیے کیوں کر رہے تھے؟ اور کیا آپ نے معیار نیت ہے، معیار مادیت نہیں ہے۔ بالآخر حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اب حابیل کی زندگی، ان کا وجود قابیل کے لیے ناقابل پڑتا ہے، اس لیے کہ بیچارے نے اتنی محنت کی تھی، اسی لیے کہ اگر میری قربانی قبول ہو جائے تو اب جدھر سے نکلے۔ ارے خدا کی بارگاہ میں مقرر ہو، جس کو اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، سبھی آ رہے ہیں۔ ارے آپ تو بھائی اب تو پہنچے ہوئے ہیں، ہاں جہاں کوئی پہنچا ہوا مل جاتا، دیکھیے لوگ کیسے اس تک پہنچ جاتے ہیں۔ آپ تو خدا کی بارگاہ میں پہنچے ہوئے، آپ اگر چاہیں گے تو ہم بھی پہنچ جائیں گے، اور وہی پہنچ جائیں گے جہاں آپ پہنچ جائیں گے۔ لیکن ساری محنت برباد ہو گئی، ساری محنت غارت ہو گئی، اور معلوم کہ نہیں اونچے تو وہ ہیں، اگر کوئی جائے گا تو ان کے پاس جائے گا، ہمارے پاس کون آئے گا؟ یہ ہماری ہی حماقت سے ہوا۔ اگر یہ مقابلے کا خیال نہ پیدا ہوتا تو کم سے کم لوگوں سے یہ تو کہتے ہیں کہ ہم بڑے بھائی ہیں، چھوٹے بھائی۔ اپنی ہی حماقت سے یہ معلوم ہو گیا کہ وہ خدا کی بارگاہ میں بڑے ہیں، ہم چھوٹے ہیں، یعنی عمر پہ ہم بڑے وہ چھوٹے، قرب میں وہ بڑے ہم چھوٹے، لہذا جو رہی سے عزت تھی وہ بھی خطرے میں پڑ گئی۔ اب اس کا ایک ہی علاج ہے، یہ ختم ہو جائیں تو میں رہ جاؤں گا، اور اس دور پہ یہ سوچنے کا حق بھی تھا۔ باتوں میں توجہ ہے، اس دور میں یہ سوچنے کا حق بھی تھا کہ یہ اگر مر گئے تو ہم رہ جائیں گے۔ مشکل یہ کہ آج جو ہم آپ سوچتے ہیں یہ کس بنیاد پر؟ مثال کے طور پر آپ نے مجلس کی، اب ہمیں فکر ہے کہ ہم پڑھ لیں تو اچھا ہی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، ہم ہی تو نہیں ہیں، ہم نہ پڑھیں گے ماشاءاللہ 100 مل جائیں گے پڑھنے والے، لیکن اس دور پہ آدمی ہوتا ہے ہم ہی سب کچھ۔ ارے ہم کیا کچھ بھی نہیں، اس دور پہ تو اس کو سوچنے کا حق بھی تھا کہ اگر یہ مر گئے تو خالی ہم رہ جائیں گے، لہذا بہترین بات یہ ہے کہ انہیں فنا کر دیا جائے۔ اب اس مقام پر جو واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے اس ذیل میں ایک جملہ سنانا چاہتا ہوں، شاید میرے بچوں کو یہ نہ بھی معلوم ہو۔
دیکھیے پروردگار عالم نے عبرت کا سامان جو فراہم کیا، انسان میں اگر شرافت ہوتی ہے تو سامان عبرت سے عبرت حاصل کرتا ہے، اور انسان اگر رذیل ہوتا ہے، خسیس اور خبیث ہوتا ہے تو سامان عبرت ہی کو گمراہی کا سامان بنا لیتا ہے۔ یہ ایک مستقل موضوع ہے، اور تفصیلات اگر پڑھنا پھر میری کتاب میں پڑھیے گا، امامت و خلافت کے مکاتب فکر کے جو امتیازات ہیں ان میں ایک جملہ کا تاریخ کا واقعہ سنانا چاہتا ہوں، اور یہ عبرتناک واقعہ اسے میرے بچے یاد رکھیں گے تاکہ اسلامی مزاج بھی معلوم ہو جائے۔ حسد کا موضوع اگر نامکمل ہے تو انشاءاللہ کل مکمل کر دوں گا، لیکن یہ بات آ گئی ہے تو اسے آپ ذہن میں رکھیے گا۔ وہ دن بھی آیا جب باقی کربلا کے گزر جانے کے بعد عبداللہ ابن زبیر نے اپنی خلافت کا دعویٰ کیا، اور ادھر بنی امیہ کے صاحبان اقتدار نے اپنی خلافت کا سلسلہ چلایا، اور بالآخر پھر وہی طے ہو گیا کہ جب تک ابن زبیر مرے گا نہیں ہماری خلافت چلے گی، وہی حابیل قابل، جب تک یہ مارا نہیں جائے گا اس وقت ہماری خلافت نہیں چلے گی، ورنہ یہ خلیفہ یہ ہوگا، ایک ہم گئے، اگر یہ مار دیا جائے گا تو ہم رہ جائیں گے۔ لہذا کیسے مار دیا جائے؟ لشکر بھیج دیا گیا عبداللہ ابن زبیر کو مارنے کے لیے۔ عبداللہ ابن زبیر کتنا ہوشیار تو تھا ہی، یا ہوشیار کہہ لیجیے یا ہاں نہ سمجھتا ہے۔ نہ سمجھ کی مانی یہ نہیں کہ خود نہ سمجھے، اپنے دشمن کو نہیں سمجھتا، اپنے دشمن کو نہیں پہچانتا۔ لہذا عبداللہ ابن زبیر نے دیکھا کہ لشکر چاروں طرف سے آ گیا ہے، تو دیکھا بہترین راستہ ہے کہ خانہ کعبہ میں پناہ لے لی جائے، کیونکہ قرآن کا اعلان ہے، اسلام کا قانون ہے، لہذا پناہ مل جائے گی خانہ خدا میں۔ بیچارہ ابن زبیر سمجھا کہ حجاج بھی شاید کوئی مسلمان ہے، اس کا بھی ایمان قرآن پر ہے، وہ بھی احکام اسلام جانتا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ اگر وہاں پناہ لیتے لے لے پناہ، کیا پریشانی کی بات ہے۔ ایسے حملے کیے جائیں کہ یا ابن زبیر مر جائے یا ابن زبیر باہر آ جائے۔ دو منظر ہیں تاریخ کے عزیزوں، اگر بچوں کو معلوم ہے تو الحمدللہ، اگر نہیں معلوم ہے تو یاد رکھیں، اسلامی ذوق کو پہچاننے کے لیے بہترین یہ دو منظر ہیں، اور شاید یہیں پر بات تمام بھی ہو جائے۔ حجاج ابن یوسف کی نگرانی میں ابن زبیر کا محاصرہ کیا جائے، اور کیا جائے، کہا خانہ کعبہ کے اطراف میں جتنی پہاڑیاں ہیں، آج بھی پہاڑ موجود ہیں خانہ کعبہ کے اطراف میں، خانہ کعبہ کے اطراف میں جتنی پہاڑیاں ہیں ساری پہاڑیوں پر منجنیق نصب کر دی جائیں۔ منجنیق کو اس زمانے میں سمجھنا بچوں کے لیے مشکل تھا، آج کل بہت آسان ہے، ہاں جیسے میزائل ہوتے ہیں، یعنی جس میں کوئی چیز رکھ کے پھینک دی جائے۔ لہذا منجنیق چاروں طرف پہاڑیوں پر نصب کر دیے گئے، اور اس کے بعد یہ حکم دے دیا گیا کہ ہر طرف سے، کسی طرف سے پتھر، کسی طرف سے آگ برسائی جائے۔ خانہ کعبہ کی عمارت کل کی آج جیسی تو تھی نہیں، اتنی مضبوط، مستحکم، اتنے بڑے بڑے پتھر سے بنی ہوئی، لہذا جب چاروں طرف سے بڑے بڑے پتھر گرائے جائیں گے تو چھت ٹوٹ جائے گی۔ توجہ کریں، چھت ٹوٹ جائے گی۔ جب چھت گرے گی تو یا تو ابن زبیر دب کے مر جائے گا، اور اگر دب کے نہیں مرا تو اس کے بعد اوپر سے آگ پھینکی جائے، تو جو لکڑیاں ہیں چھت کی وہ لکڑیاں جلیں گی اور ابن زبیر جل کے مر جائے گا۔ خدا سلامت رکھے۔ علامہ سید مرتضی عسکری کو بڑا حسین جملہ اس مقام پر لکھا ہے، جو میں آپ کو سنانا بھی چاہتا ہوں اور چاہتا ہوں میرے بچوں کو یاد بھی رہ جائے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس منظر کو دیکھ کے مسلمانوں کے اصلی ذوق کو پہچانا، چاروں طرف سے خانہ کعبہ پر پتھروں کی آگ کی بارش ہو رہی ہے، اور اسی برسات کے بیچ میں وقت نماز آ گیا۔ اب ادھر متوجہ رہیں، یہی جو پتھروں کی برسات اور آگ کی برسات تھی، آگ برس رہی ہے، پتھر برس رہے ہیں، اسی درمیان میں وقت نماز آ گیا۔ جیسے مؤذن نے کہا اللہ اکبر، سب اسی کعبے کا رخ کر کے کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر۔ نہیں غور کیا، یہ کسی اور طرف نماز نہیں پڑھ رہے، ان کا قبلہ کوئی اور نہیں، ان کا قبلہ وہی کعبہ ہے، ان کا قبلہ وہی کعبہ ہے جس کعبے پر پتھر مارے جا رہے تھے، آگ برسائی جا رہی تھی، اور ایک بار کی اسی کعبے کا رخ کر کے نماز پڑھتا ہوں منہ طرف کعبے شریف کے۔ نہیں غور کیا آپ نے؟ نماز پڑھتا ہوں منہ طرف کعبے شریف کے، یعنی کعبہ بیک وقت و حیثیت رکھتا ہے، پتھراؤ کے قابل،
آگ برسانے کے لائق، گرا دینے کے قابل، ڈھائے جانے کے لائق، چھت گرانے کے قابل، دیوار توڑنے کے قابل اور سجدہ کرنے کے لائق۔ توجہ کیا بھئی، یہ ہے کل اسلامی ذوق جو روز اول سے چلا آ رہا ہے۔ توجہ کہ اتنا محترم خدا کا مکان جو عالمین کے لیے قبلہ بنایا گیا، لیکن وہ بھی اگر اس کی پناہ میں کوئی دشمن آ جائے تو وہ بھی گرا دیے جانے کے قابل، وہ بھی ڈھا دیے جانے کے قابل۔ اللہ کتنا فرق 4 دنوں میں ہو گیا۔ آئے کاش میری بات واضح ہو جائے عزیزو، واقعات آپ کو یاد ہیں، کتنا فرق پیدا ہو گیا۔ آج مسلمان کا یہ حال ہے، یعنی حجاج کے دور میں، وہ کوئی بہت پرانا دور نہیں ہے، صدر اسلامی سے قریب کا زمانہ ہے۔ آج مسلمان کا یہ حال ہے کہ اگر کعبے میں ہمارا دشمن پناہ لے لے تو کعبہ بھی گرا دیے جانے کے قابل، خانہ خدا بھی ڈھا دیے جانے کے قابل۔ اور 4 دن پہلے پیغمبر نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے تو اسے بھی پناہ دے دی جائے گی۔ غور کیا آپ نے؟ یعنی وہاں پناہ کے مرحلے میں ابو سفیان کا گھر بھی پناہ گاہ بن سکتا ہے، یا خانہ خدا بھی نہیں بن سکتا ہے۔ وہ نبی نے سکھایا تھا، یہ مسلمان نے سیکھا ہے۔ گرا دیے جانے کے قابل، سجدہ کرنے کے لائق، یہ پہلا منظر۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد کسی ہوشیار کو ہوش آ گیا، اس سے کہا حضور غضب ہو گیا، غضب ہو گیا، یہ تو قبلہ ہے، ادھر تو رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، ابھی ہم نے نماز پڑھی، سجدہ کیا ہے، اور اس کو ہم لوگوں نے جلا دیا ہے، اس پر ہم نے آگ برسائی ہے۔ بولیے گا نہیں، اس پر ہم نے آگ برسائی ہے۔ مسلمان کیا کہیں گے؟ یہ خبر جو عام ہوگی، لوگ کیا کہیں گے؟ یہ خلیفۃ المسلمین کا نمائندہ ہے، یہ تو بے ایمان ہے، کعبے کو جلاتا ہے، آگ برساتا ہے، ارے ہم سب بدنام ہو جائیں گے۔ کیا کرے حجاج، کیا کرے عبد الملک، سب پریشان ہیں۔ ایسے ہی موقع پر درباری ملا کام آتے ہیں، اسی دن کے لیے پالے جاتے ہیں، اسی دن کے لیے پالے جاتے ہیں۔ ارے بھائی بڑا برا ہو گیا، یہ ابن زبیر مرے کم وقت یا نہ مرے وہ تو الگ مسئلہ ہے، بتاؤ ہم لوگوں کو منہ دکھانے کے لائق نہ رہ گئے کہ ہم نے آگ برسائی ہے۔ کہا حضور آپ پریشان نہ ہو، یہ تو آدم کے زمانے سے چلا آ رہا ہے کہ آگ کا گرنا قبولیت کی علامت ہے۔ اب جو واقعہ آپ کے ذہن میں ملا لیجئے گا، جب حابیل قابیل کا مقابلہ ہوا تو مقابلہ کیا تھا؟ ایک آگ آسمان سے آئے گی، جس کی قربانی کو لے جائے سمجھو مقبول۔ آگ تو علامت قربانی ہے، یعنی اب خدا کا گھر خدا کی بارگاہ میں مقبول بنا ہے۔ دیکھا، یہ ہے اسلام، یہ ہے اسلام۔ ہم تو خالی اسی میں پریشان ہے کہ اہل بیت پر کتنا بڑا ظلم ہو گیا، ہم اسی کی فریاد کرتے جو کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے کہ آل رسول پر کتنا بڑا ظلم کیا گیا۔ چلو آل رسول تمہارے مخالف ہے یا تم ان کے مخالف ہو، کعبے کا تو کوئی مخالف نہیں، کعبے کو تو سبھی قبلہ بنائے، سبھی سجدہ کر رہے ہیں، اس کعبے کے ساتھ یہ برتاؤ، کم سے کم اتنے افراد کو تو اسلام سے خارج کر دو۔ کچھ تو غیرت اسلامی ہونی چاہیے۔ اہل بیت کے دشمن کو نہ خارج کرو، پیغمبر کے دشمن کو نہ خارج کرو، مگر جو کعبہ قبلہ بنا ہوا آج تک، کم سے کم کعبے پر پتھر برسانے والے، کعبے کو جلانے والے، انہیں تو اسلام سے خارج کرو، کچھ تو معلوم ہو کہ کون مسلمان ہے کون نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ سب بھی فہرست اسلام میں رہ گئے تو تنہا انہی کا اعتبار نہ جائے گا، یہ پورا سلسلہ غیر معتبر ہو جائے گا۔ اب عزیزو ہم نے پہچانا ایک تاریخ کا سلسلہ وہ ہے جو کعبے کو گرانا بھی جانتے ہیں، جلانا بھی جانتے ہیں، اور ایک تاریخ کا سلسلہ وہ ہے جو حرمت کعبہ کے لیے مکہ چھوڑنا جانتے ہیں۔ ایک صلوات جان تو کہیں بھی دے سکتا ہوں، قربانی کہیں پیش کر سکتا ہوں، مگر حرمت حرم کا خیال ہے، میں نہیں چاہتا کہ یہ سرزمین کسی خون ناحق کے ایک قطرے سے رنجی۔ یہ ہے واقعاً پاسبان حرم، یہ ہے کعبے کے محافظ، یہ ہے کعبے کے متولی، یہ ہے حقیقی دین کے ترجمان۔ ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، جن کا برتاؤ خانہ خدا کے ساتھ ہو، جن کا سلوک خانہ خدا کے ساتھ ہی ہو۔ خیر وہ ان کا برتاؤ تھا،
اب آپ ان لوگوں کے بارے میں سوچئے جو ہر عمل کی تعویل اتنی خوبصورتی سے کر لیتے ہیں. کہاں قصہ حابیل و قابیل، کہاں حجاج و عبد الملک کے مظالم، کہاں وہ قربانی، کہاں خانہ کعبہ، کہاں وہ آگ جو خدا کی طرف سے آئی، کہاں وہ آگ جو سب کو اتنا ملا دیا کہ مسلمان کی عقل میں کچھ نہ آیا کہ کیا ہو گیا. اتنا بڑا ظلم، اتنا بڑا ستم عالم اسلام میں ہو گیا، نہ کل کسی کو ہوش آیا تھا اور نہ آج تک ہوش آ رہا ہے، نہ آج تک احساس پیدا ہو رہا ہے. یہ میں نے اس لیے عرض کر دیا ہے کہ میرے بچے اگر اہل بیت کے نام پر دنیا سے بات نہیں کر سکتے اس لیے کہ لوگ اہل بیت کو نہیں مانتے یا ان کی عظمت کے قائل نہیں ہیں، تو کعبے ہی کی بنیاد پر باتیں کرو. واہ 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 واہ. کعبے ہی کی بنیاد پر ان سے پوچھو یہ کون سا اسلام تھا جو بنی امیہ کے پاس تھا، یہ کون سا اسلام تھا جو ان ظالموں کے پاس تھا. کیا اسلام کی یہی تعلیم تھی؟ کیا اسلام اسی کا نام ہے؟ کیا اس برتاؤ کے بعد بھی انسان مسلمان رہ جاتا؟ واہ واہ واہ. تو عزیزان محترم، اب وقت نہیں رہ گیا ہے. میں نے تو اس طرز عمل کو مسلمانوں کی زندگی میں دیکھ کے مسلمانوں کے اصلی اسلام کو بھی پہچان لیا، ان کے سلوک اور برتاؤ کا بھی اندازہ کر لیا. اب خاتمہ کلام پر گفتگو کو لانے کے لیے پھر ایک جملہ جو آپ کا سنا ہوا ہے اسی جملے کو دوہرا دینا چاہتا ہوں تاکہ بات آخری منزل تک پہنچ جائے. باقی انشاءاللہ اس سلسلے کو کل یہاں سے کروں گا اور جو شام کا سلسلہ ہے وہ وہاں گزارش کروں گا. یزید کا جو دور حکومت سب جانتے ہیں، چند برس کے دور حکومت میں جو مظالم سامنے آئے ہیں ان مظالم کی فہرست بھی آپ کو معلوم ہے. ایک سال آیا جو پہلا سال ہے حقیقتاً، اگر جو سن تبدیل ہو گیا، سن 60 میں خلیفہ بنا ہے، سن 61 میں واقع کربلا ہوا ہے، لیکن 12 سال بھر کے اندر ہی کا واقعہ. جو یزید کی خلافت کا پہلا سال تھا اس پہلے سال میں آل رسول پر، اہل بیت پر، اولاد پیغمبر پر حملہ کیا گیا اور کربلا کا واقعہ کیا. واقعہ کربلا کے بعد جب اگلا سال آیا، دوسرا سال آیا، تو مدینہ رسول کو نشانہ بنایا گیا. واقعہ ہر سب کو برابر آپ نے سنا بھی ہے اور پڑھا بھی ہے. ایسا حملہ مدینہ رسول پر کہ 3 دن تک یزید کے لشکر کے لیے سارے مدینے کو مباح کر دیا. وقت نہیں رہ گیا ہے ورنہ گزارش کرتا. آج ایک اصطلاح ہے عربوں کی جو دور قدیمی کی ہے لیکن آج اس کا استعمال زیادہ ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ عرب جب مغربی تہذیب پر تنقید کرتا ہے تو کہتا ہے کہ مغربی تہذیب کا سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ مغربی تہذیب میں اباحیت پائی جاتی ہے. یہ لفظ برابر عرب لٹریچر اگر عربی کو پڑھیں گے تو آپ دیکھیں یہ لفظ بار بار استعمال ہوتا ہے کہ مغربی تہذیب میں اباحیت پائی جاتی ہے، یعنی مغربی تہذیب نے سب کو مباح اور جائز بنا لیا ہے. نہ ماں کوئی چیز ہے، نہ بہن کوئی چیز ہے، نہ بیٹی ہے، نہ محرم ہے، نہ نامحرم ہے. یہ معنی ہے اباحیت کی، یعنی ہر حرام حلال ہو گیا، ہر ناجائز مباح ہو گیا. اگر اس لفظ کو آج کی زبان میں کوئی بچہ، کوئی نوجوان سمجھ لے تب سمجھ میں آئے گا کہ تاریخ میں یہ لفظ بار بار دہرایا جاتا ہے کہ مدینے کو 3 دن کے لیے مباح کر دیا گیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ نہ ہماری مجلسوں کی تہذیب اجازت دیتی ہے، نہ میرے پاس الفاظ ہیں، نہ میری زبان میں اتنی روانی ہے کہ میں بتا سکوں کہ کیا صورتحال ہوئی. بہرحال مختصر یہ ہے کہ مسجد پیغمبر استبل بن گئی، جہاں گھوڑے باندھے گئے، مدینہ رسول مباح ہو گیا، اور واقعے کے بعد کتنے سینکڑوں ہزاروں کتنے بچے ناجائز طریقے سے پیدا ہو گئے. یہ خلافت کا دوسرا سال ہے مدینہ رسول. اس کے بعد تیسرا سال آیا، بس ایک لمحہ متوجہ ہے، تیسرا سال آیا. اب یہ طے پایا کہ خانہ کعبہ کو نشانہ بنایا جائے تاکہ مکے والوں پر قبضہ کیا جائے اور ان سے بیعت لے لی جائے. اس تسلسل کو نگاہ میں رکھیے گا. پہلا سال قتل اولاد رسول، دوسرا سال مدینہ رسول، تیسرا سال حرم خدا. ہمیں لوگ سمجھاتے ہیں ہم اولاد رسول کو نہیں مانتے تو نہیں مانتے ہیں، رسول کو تو مانتے ہیں، اللہ کو تو مانتے ہیں.
سب کا بھرم کھول دیا ایک یزید نے. کیا کہنے. وضاحت کرنے کا وقت نہیں ہے. کاش میرے بچے سمجھ جائے جو میں کہہ رہا ہوں. سب کی حقیقت کھول دی ایک یزید نے. ورنہ مسلمان ہمیشہ یہی سمجھانے والا تھا کہ دشمن اولاد رسول کے ہیں. رسول سے ہمارا رشتہ جیسا ہے ویسا ہی ہے, اللہ سے جو تعلق ہے ویسا ہی ہے. مگر 3 سال کے اندر یزید نے سارے عقیدے کو بے نقاب کر دیا. سارے عقیدے کو بے نقاب کر دیا کہ جس کی نگاہ میں اولاد رسول کی کوئی اہمیت نہیں ہے اس کی نگاہ میں حرم رسول کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے, اور جس کی نگاہ میں حرم رسول کی کوئی اہمیت نہیں ہے اس کی نگاہ میں حرم خدا کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے. اتنی بات تو برابر آپ سنتے ہیں. اب ایک لفظ میں بھی اضافہ کرنا چاہتا ہوں, اسے محفوظ کر لیے کبھی کام آئے گا. غور کیا آپ نے, اگر واقع کربلا میں اولاد رسول کو مار لیا تو اگلے سال مدینہ رسول, اس کے بعد حرم خدا. اگر ان کی کوئی حرمت نہیں ہے تو نہ مدینے کی کوئی حرمت ہے نہ مکے کی کوئی حرمت ہے. اتنا تو دیکھ لیا منظر. اب ایک چھوٹا سا سوال 1 منٹ کا ہے اور اسی سوال کے اندر جواب بھی ہے. جب یزید کی نگاہ میں نہ اولاد رسول کی کوئی قیمت ہے نہ مدینہ رسول کی اور نہ خانہ خدا حرم خدا مکہ مکرمہ کی, تو اس ترتیب سے کام کیوں شروع ہوا؟ توجہ کریں, اس ترتیب سے کام کیوں شروع ہوا؟ پہلے حسین کو مارا جائے, اس کے بعد مدینہ, اس کے بعد مکہ. حسین تو پہلے مکہ ہی میں تھے. توجہ کریں, وہ اگر مکہ چھوڑ کے چلے بھی گئے تھے تو کعبے کو وہیں گرا لیا ہوتا تاکہ مکے کی بغاوت ختم ہو جاتی, اس کے بعد مدینے کی بغاوت ختم ہو جاتی, اس کے بعد حسین کی بارہ ہی کھول جاتا. نہیں غور کیا آپ نے؟ اتنا تو عزیز و برابر سنا آپ نے, سوچا کہ اگر حرمت حسین نہیں تو حرمت نبی نہیں, اگر وہ نہیں تو حرمت خدا اور حرم خدا نہیں. مگر یہ ترتیب کیوں ہے؟ یزید نے کام یہاں سے کیوں شروع کیا؟ یزید کا کردار اس بات کا گواہ ہے کہ یزید یہ جانتا ہے کہ اگر حسین رہ گئے تو حرم نبی پر آنچ نہ آئے گی. عمل یزید گواہ ہے کہ حرمت کعبہ کو نبی نے بچایا ہے, حرمت مدینہ کو حسین نے بچایا ہے. اگر آل محمد کو درمیان سے ہٹا لیا جائے تو اسلام میں کسی کی حرمت سلامت نہیں ہے. ایک سلامت یہ بیماری جس کا نام حسد ہے, جو کسی انسان میں پیدا ہو جائے تو بھائی بھائی کو زندہ نہیں برداشت کر سکتا ہے, جائے کہ کسی دوسرے کو برداشت کر لیا جائے. آل محمد کی کیا خطا ہے؟ آل محمد نے کس کا حق چھینا ہے, کس پر ظلم کیا ہے, کس پر ستم کیا ہے؟ ایک کمال ہی تو آل محمد کا ہے جو دنیا سے برداشت نہیں. اور فکر یہ ہے کہ اگر یہ نہ رہ جائیں تو ہم بے کمالوں کو بھی باکمال تسلیم کر لیا جائے گا. اب ایک لفظ ہے عزیز, اور یہی ذکر مسائل. اگر ظالم یہ سوچتا ہے, اگر ظالم کا خیال یہ ہے کہ جب تک حسین رہ جائیں گے اس وقت تک یزید کا پرسان حال کوئی نہیں ہوگا, اتنے باکمال کے ہوتے ہوئے ایسے نالائقوں کی خلافت نہیں چل سکتی ہے, تو ایک تنہا امام حسین ہی کو مارنے کی فکر کی ہوتی. مگر اتنا بڑا حملہ جہاں 6 مہینے کا بچہ بھی سلامت ہے, یہ اس بات کا اقرار ہے کہ ظالم جانتا ہے کہ حسین کے ساتھ جو افراد آئے ہیں ان کا پورا بزرگ اگر باکمال ہے تو 6 مہینے کا بچہ بھی. ایسا باکمال نہ کوئی لشکر پیدا ہوا اور نہ ایسا باکمال کوئی خاندان پیدا ہوا جیسا باکمال لشکر اور جیسے باکمال خاندان والے حسین ابن علی جو ہے وہ اپنی جگہ پر بے مثل, بے نظیر, لاجواب. اس کی کوئی مثال دنیا میں نہ پیدا ہوئی ہے اور نہ پیدا ہونے والی ہے جو حسین ابن علی لے کے نکلے تھے. بزرگوں کا وہی عالم ہے, بچوں کا وہی عالم ہے. میں کہاں سے سلسلے کلام شروع کروں؟ کیونکہ مجالس کا تعلق بیمار کربلا سے ہے, لہذا بس بیمار کربلا ہی کے تذکرے پر مجلس کو تباہ کر دینا چاہتا. جو راہ خدا میں کام آ گئے, کربلا میں قربان ہو گئے, ان کی ہمت, طاقت, شجاعت سب نے دیکھ لی. لیکن جو راہ خدا میں قربان نہ ہو سکا اس کی ہمت دیکھو, اس کی قوت قلب, اس کی شجاعت قلب. جو بظاہر بیمار بھی ہے
دو منظر ہیں عزیزوں اور یہیں پر بات تمام کر رہا ہوں۔ جب جناب جون آئے ہیں مولا کے سامنے، فرزند رسول کی خدمت میں، مولا مجھے بھی جانے کی اجازت دیجیے۔ امام حسین نے ایک فقرہ ارشاد فرمایا، آدھی روایت آپ سنتے ہیں، مکمل روایت۔ امام حسین نے ایک فقرہ ارشاد فرمایا، جون عام طور سے غلام اپنے آقاؤں کے ساتھ رہتے ہیں تاکہ کچھ سکون آرام مل جائے، اس لیے کہ غلام کی سماج میں کوئی اوقات نہیں ہوتی ہے، کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، اس کی کوئی ملکیت نہیں ہوتی ہے۔ اگر آقا کے ساتھ رہے گا تو کھانے پینے رہنے کا سہارا بھی ہو جائے گا، اور آقا کی نسبت سے غلام کو کچھ احترام بھی حاصل ہو جائے گا۔ اے جون، غلام آقاؤں کے ساتھ راحت کے لیے آتے ہیں، آرام کے لیے آتے ہیں، اور تم جانتے ہو اب ہم منزل مصیبت میں، لہذا میں نہیں چاہتا کہ میں غلامی کے مزاج کے خلاف کوئی قدم اٹھاؤں۔ مجھے سننا تھا، جون بے قرار ہو گئے کہ آقا کیا آپ اپنے غلاموں کو بھی انہیں غلاموں جیسا سمجھتے ہیں؟ آقا کیا ہم اتنے احسان فراموش ہیں کہ راحت و آرام میں آقا کے ساتھ رہے اور مصیبت میں آقا سے الگ ہوتا ہے؟ یہ نہ ہو سکے گا۔ میں سوچتا ہوں شاید اجازت اس لیے نہیں مل رہی ہے کہ شہادت آزادوں کی میراث ہے، غلاموں کا حصہ نہیں۔ شاید شہادت کے لیے سفید رنگ چاہیے، سیاہ فاموں کی کوئی جگہ نہیں۔ شاید شہادت کے لیے خوشبو چاہیے، بدبودار پسینے کی گنجائش نہیں ہے۔ مجھے سننا تھا حسین نے کلیجے سے لگا لیا، یہ تم نے کیا کہہ دیا؟ اسلام میں تو ایسا کوئی تفرقہ نہیں ہے کہ مولا پھر کیوں نہیں جانے دیتے، پھر کیوں اجازت نہیں دیتے؟ روایت کا فقرہ ہے، فرزند رسول نے فرمایا، جو تمہیں تو معلوم ہے کہ میرا علی بن حسین بیمار ہے، میرا بیٹا بیمار ہے، اور میرا یہ لال راہ خدا میں کربلا میں قربان ہونے والا نہیں ہے۔ اے جون، جب سب کام آ جائیں گے تو میرے بیٹے کی تیمارداری کون کرے گا؟ بیماری میں میرے لال کے کام کون آئے گا؟ میں نے تم کو روک کے رکھا ہے اپنے لال کی تیمارداری کے لیے، میں نے تمہیں بچا کے رکھا ہے اپنے بیٹے کی تیمارداری کے راستے۔ سن سکو گا عزیزو، جیسے مولا نے فرمایا کہ اچھا آقا تو آپ نے مجھے عابد بیمار کے لیے روکا ہے، تو اتنی اجازت دے دیئے کہ میں عابد بیمار کو یہ اطلاع کر دوں۔ میں یہ خبر آپ کے بیمار فرزند سے پہنچا لوں، کہا جاؤ جون کیا کہنا چاہتے ہو؟ آئے عابد بیمار کے پشتے خیمہ پر، آگے جون نے آواز دی، مولا نے آواز سنی، کہا جون خیر وہ ہے کیوں آئے؟ کہا آقا میں بابا کے پاس مرنے کی اجازت دینے کے لیے گیا تھا، فرمایا کہ میں نے تم کو روک کے رکھا ہے اپنے بیمار کی تیمارداری کے لیے۔ آقا باپ فرمایا میں آپ کی تیمارداری کروں یا آپ کے بابا پر قربان ہو جاؤ؟ پتا خیمے سے آواز ہے، اے جون اگر میرے مقدر میں نہیں ہے کہ میں بابا پر قربان ہو جاؤں تو کوئی فدیہ تو میری طرف سے قربان ہوتا ہے، جاؤ جلدی جاؤ۔ جون مولا کی خدمت میں آئے، آقا جن کے لیے روکا تھا وہی بھیج رہے، جن کے روکا وہ فرماتے ہیں جون جاؤ میدان میں قربان ہو جاؤ، خبردار میرے بابا پر آج نہ آنے پائے، اب تو جانے دیجیے۔ حسین نے اجازت دے دی، جون میدان میں آئے۔ بس آخری فقرہ سن لو عزیزو، دو جملے ہیں جو دو واقعات الگ الگ ہیں، میں ایک مقام پر جمع کر کے گزارش کر رہا ہوں تاکہ آل محمد کی غلام نوازی بھی معلوم ہو جائے۔ جون کو اجازت دی، جون میدان میں آئے، جب زخمی ہو کے گھوڑے سے گرے اور آقا کو آواز دی تو آقا نے کسی چاہنے والے بنی ہاشم کے جوان سے نہیں کہا کہ تم چلے جاؤ، علی اکبر تم چلے جاؤ، عباس تم چلے جاؤ، کوئی اور چلا جائے، کہ حسین خود آئے اپنے چاہنے والے کو اٹھانے کے واسطے آئے اور آگے سر اٹھا کے زانو پر رکھ دیا۔ غلام نے آگے گولی، مولا کیا غلامی کا حق ادا ہو گیا؟ کیا غلامی کا حق ادا ہو گیا؟ حسین نے کلیجے سے لگا لیا، ارے تم حق ادا نہ کرو گے تو کون کرے گا؟ یہ غلام کا خزانہ تھا۔ اور دوسرا جملہ سنو عزیزو، بہت روگے، جب دوسرا غلام گھوڑے سے گرا، غلام ترکی حسین کو پکارا،
حسین آئے سر اٹھا کے دانوں پر رکھا، مگر جون کا سر جب دانوں پر رکھا تھا تو جون ہوش میں تھی۔ مولا سے دو لفظ کہہ سکے مگر اس غلام پہ سر کو رکھا تو غشی کے عالم میں تھا۔ حسین چاہتے چلتے چلتے اپنے چاہنے والوں سے تو باتیں کر لے مگر ہوش پہ کیسے لائے؟ بے ہوش کو ہوش پہ لانے کے لیے پانی چاہیے۔ اب مجلس تمام ہو گئی، پانی چھڑکا جاتا ہے، حسین کیا کرے؟ حسین نے رخسارے کو اب جو آنسو کی گرمی کا احساس ہوا، غلام نے آگے بولی ارے مولا یہ کیا؟ کہاں آپ کا رخسارا، کہاں میرا رخسار؟ ارے رخساروں کو رسول اللہ بوسے دیا کرتے تھے، اے میرے چاہنے والے یہ تیرا حق ہے جو حسین ادا کر رہا ہے، راہ غلام میں قربان الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا وإلى جملہ مومنین و مومنات کو اعمال صالحات کی توفیق، بیمار بحق بیمار کربلا و شفاء کامل و عاجل، مستاق حج و زیارات و حج و زیارات سے مشرف، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و شرک و نفاق کو سرنگو فرما، ظہور امام میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اصحاب و انصار و عوان میں شمار فرما، مرحوم حسن علی عابدی اور مرحومہ شوکت آرا عابدی مرحوم کے لیے سورہ فرما۔ ماتم حسین یا حسین جزاک اللہ۔